الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وأولياء ملته هم أهل الجنان أما بعد. سبق نمبر 2 ہے. قال المصنف علیہ رحمہ ورضوان فهذا كتاب الإيمان والإسلام. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبعد. خطبہ مسنونہ کے بعد فہذا یہ جو لکھنے جا رہا ہوں یا لکھنے کا ارادہ کیا ہوں کتاب الایمان والاسلام، کتاب ایمان اور اسلام کی، یعنی اس کتاب میں ایمان اور اسلام کا بیان ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام، تعمیر اسلام بنائی گئی ہے، علی 5 5 ستونوں پر، 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر اسلام قائم ہے. وہ 5 چیزیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ان میں سے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں، صرف اللہ تعالی اس لائق ہے کہ اسے عبادت کی جائے، اور وان محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا. مطلب اللہ کی وحدانیت پر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا. اسلام کا پہلا رکن ایمان لانا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہاں لفظ شہادت مجرور، مرفوع اور منصوب پڑھا جا سکتا ہے. اقام الصلاۃ، و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، یعنی المداومۃ علیہا، نماز کی پابندی کرنا. مطلب کبھی کبھار نماز پڑھنا اقامت الصلاۃ نہیں. اقامت الصلاۃ ہونے کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہوگی. وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. وصوم رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. وحج البیت، حج بیت کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک چل سکے، کعبے تک چل سکے، اس کا حج بیت اللہ کرنا. اس حدیث میں جو لفظ سبیل ہے اس میں راستے کی سلامتی، بدن کی تندرستی، سفر کے لیے سواری کا موجود ہونا داخل ہے. اگر راستہ پرامن ہو اور زاد راہ ہو تو تندرست پر حج واجب ہے، ورنہ نہیں. وحج البیت، یہاں حج کے ہا کو فتح کے ساتھ حج اور کسرہ کے ساتھ حج پڑھ سکتے ہیں، یعنی حج البیت و حج البیت و حج البیت.
اس طرح دونوں پڑھ سکتے ہیں. یہاں البیت میں جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے بدلے میں لائے گئے ہیں. بیت اللہ تھا، اس کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا، پھر مضاف الیہ کے بدلے الف لام ملائے گئے، وہ البیت ہو گیا. جیسا کہ الشہاب الرملی، یا حقیقت میں شہاب الدین الرملی تھا، مضاف الیہ الدین، اس کے بدلے شہاب میں الف لام لائے گئے ہیں. جمال الدین الرملی کی بجائے الجمال الرملی، تقی الدین السبکی کے بجائے التقی السبکی، اور تاج الدین السبکی کے بجائے التاج السبکی کہا جاتا ہے. ایسا ہی یہاں بیت اللہ کے بجائے البیت کہا گیا ہے. اور ان پانچوں باتوں کی بحث فقہ میں کی جاتی ہے، لیکن یہ مختصر کتاب ہے. اس میں ایک طفل مکتب کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہی باتوں کا بیان ہوگا، اور یہ بحیثیت ابتدائی کتاب جامع بھی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، وتؤمن بالجنة وتؤمن بالنار وتؤمن بالمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان اللہ پر ایمان لانا ہے، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، وکتبہ، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور آسمانی کتابوں کی تعداد 104 ہے، ان میں 4 بڑی کتابوں کا نام سیکھنا ضروری ہے. ورسلہ، اس کے مرسلین پر ایمان لانا، انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا ہے. اجمالی طور پر تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور تفصیلی طور پر ان 25 انبیاء پر ایمان لائے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. ان 25 انبیاء کے نام سیکھنا ضروری ہے. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا. والقدر، تقدیر پر ایمان لانا، یعنی خیرہ و شرہ، بھلائی اور برائی کے سلسلے میں ایمان لانا. من اللہ تعالی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. علماء نے فرمایا: والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی بأن تعتقد ان ذلك كله بإرادة الله تعالی وخلقه تعالی ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن. اس طرح ایمان لانا ہے، عقیدہ رکھے کہ بھلائی اور برائی تمام اللہ تعالی کے ارادے اور پیدا کرنے سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. بغیر اللہ کے چاہے ابلیس بہکا نہیں سکتا، نہ ہی ایک پتا ہل سکتا ہے. اگر کسی نے کہا کہ ابلیس نے بہکایا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بہکانے کی طاقت ابلیس کو دی اور ابلیس نے بہکایا. کیونکہ دنیا کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد یا نقصان پہنچانے پر کسی نہ کسی سبب کو پیدا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، پیاس بجھانے کی طاقت پانی میں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے.
اگر کسی نے پانی کی اس طاقت کو ذاتی سمجھا، انہیں اللہ چاہے بغیر پانی کا پیاس بجھانے کا عقیدہ رکھا، تو وہ مشرک ہو گیا۔ آگ کسی کو جلا نہیں سکتی۔ اگر کسی چیز کو جلانے کا سبب اللہ نے آگ کو مقرر کیا ہے تو ہی آگ اس چیز کو جلا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا ينفع ولا يضر بذاته الا اللہ، اپنی ذاتی طاقت سے نقصان اور نفع پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذاتی طاقت سے نفع اور نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ کسی کے پاس کوئی علم ذاتی نہیں ہے۔ جو بھی علم مخلوق میں ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ البتہ ایمان کا ایک رکن ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا جو بھی نفع و نقصان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ، جنت پر ایمان لانا، وَتُؤْمِنَ بِالنَّارِ، وَتُؤْمِنَ بِالنَّارِ، جہنم پر ایمان لانا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں کیا ایمان لائے؟ علماء نے فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ أي بأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان۔ یہ ایمان رکھے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں یہ ایمان لانا ہے کہ وہ دونوں ابھی موجود ہے اور پیدا ہو چکے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، فنا ہونے والے نہیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْمِيزَانِ، میزان پر ایمان لانا۔ میزان پر کیا ایمان لائے؟ علماء نے فرمایا وہاں وَتُؤْمِنَ بِالْمِيزَانِ أي بِأَنَّ وزن الْأَعْمَالِ حَقٌّ، یہ ایمان لانا کہ اعمال کو تولنا حق ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا۔ حساب و کتاب کے لیے فنا ہونے کے بعد اجساد کو دوبارہ زندہ کرنا البعث بعد الموت ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ بِعِیَادَةِ الْأَجْسَادِ بعد فنائها للحساب، موت کے بعد حساب و کتاب کے لیے اجساد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، تا دیر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذاتی طاقت سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذاتی طاقت سے نفع اور نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ کسی کے پاس کوئی علم ذاتی نہیں ہے۔ جو بھی علم مخلوق میں ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ البتہ ایمان کا ایک رکن ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا جو بھی نفع و نقصان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ، جنت پر ایمان لانا، وَتُؤْمِنَ بِالنَّارِ، وَتُؤْمِنَ بِالنَّارِ، جہنم پر ایمان لانا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں کیا ایمان لائے؟ علماء نے فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ أي بأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان۔ یہ ایمان رکھے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں یہ ایمان لانا ہے کہ وہ دونوں ابھی موجود ہے اور پیدا ہو چکے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، فنا ہونے والے نہیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْمِيزَانِ، میزان پر ایمان لانا۔ میزان پر کیا ایمان لائے؟ علماء نے فرمایا وہاں وَتُؤْمِنَ بِالْمِيزَانِ
ای بِأَنَّ وزن الْأَعْمَالِ حَقٌّ، یہ ایمان لانا کہ اعمال کو تولنا حق ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھنا، ایمان لانا۔ حساب و کتاب کے لیے فنا ہونے کے بعد اجساد کو دوبارہ زندہ کرنا البعث بعد الموت ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ بِعِعَادَةِ الْأَجْسَادِ بعد فنائها للحساب، موت کے بعد حساب و کتاب کے لیے اجساد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، تا دیر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔